پیش خدمت ہے مشہور ادیب شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی سحر کی خودنوشت سوانح حیات یادوں کا جشن سے 14واں حصہ۔ ملازمت کا آغاز۔ مجھے یہ بات بالکل کل کی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنی پہلی تقرری پر حاضر ہونے کے لیے لائل پور جانے لگا تو علاقے کے ہزاروں لوگ مجھے دعائیں دے کر رخصت کرنے آئے۔ اچھا خاصا میلہ لگ گیا۔ 2-3 دن تک جشن ہوتے رہے۔ میرے آرام کے لیے گائے، بھینس، گھوڑی، کار، ملازم سب کا بڑی احتیاط سے اہتمام کیا گیا اور مجھے یہ جہیز دے کر رخصت کیا گیا۔ بہت سے عزیز اس طرح سے گلے ملے جیسے میں لائل پور نہیں عدم آباد جا رہا ہوں۔ میں بھی اداس تھا۔ میری دل بستگی کے لیے جو سامان یہاں موجود تھے ملازمت ان میں کا مہیا کرانا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ میں بذریعہ کار لاہور ہوتا ہوا لائل پور پہنچا، ڈاک بنگلے میں قیام کیا اور چارج لینے کے لیے ضلع کچہری پہنچا۔ ان دنوں مسٹر A.S. گل لائل پور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ ان سے ملا۔ وہ کٹر انگریز تھے، بڑے سخت لہجے میں گفتگو کی۔ وہیں سے میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ان سے مل کر میں سپرنٹنڈنٹ ملک آسانن کے آفس میں چارج لینے کے لیے گیا۔ بڑے اتفاق سے پیش آئے۔ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے لیکن خوش مزاج تھے۔ چارج لے کر اس کمرے میں گیا جو میری عدالت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ وہاں میرا عملہ یعنی ایک پیشکار، ایک احمد اور ایک چپراسی میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور ڈائس پر چڑھا۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے میں ذرا جذباتی سا ہو گیا تھا۔ عدالت کی کرسی ایک مقدس چیز ہے۔ اس پر بیٹھنے کے بعد اکثر دماغ بگڑ جاتا، انسانیت کنارہ کر جاتی ہے، فرعونیت طاری ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو انسان سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے۔ میرے پیشکار ایک مولوی تھے، مسلمان بزرگ تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ میرے لیے پہلے دعا کیجئے کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کر حق و انصاف کا نام اونچا کروں۔ چنانچہ انہوں نے دعا مانگی اور اس کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تقریباً 34 برس ملازمت کی اور میں اپنے معبود کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی عدالتی زندگی میں جان بوجھ کر کبھی کسی سے بے انصافی نہیں کی۔ صاحبان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ سائل بھی اس بات کو جانتے تھے کہ وہ ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کا مقدمہ میری عدالت میں منتقل ہو جائے۔ میں لائل پور میں جولائی 1924 سے لے کر دسمبر 1935 تک رہا۔ اس دوران میں نے ریونیو ٹریننگ لی، امتحانات پاس کیے۔ ان دنوں لائل پور میں ملک عبدالقدوس مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے۔ بہت ہی مہمان نواز تھے۔ میرا بہت سارا وقت ان کی صحبت میں گزرا۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی اور مجھے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ملک خدا بخش بھی ان دنوں وہاں مجسٹریٹ تھے، نہایت قابل اور دور اندیش تھے۔ آگے چل کر انہوں نے بہت ترقی کی، سیاست میں بھی حصہ لیا اور پاکستان کے سرکردہ سیاستدانوں میں شمار کیے گئے۔ خان بہادر الدین محمد یہاں سرکل افسر ہوا کرتے تھے۔ بڑے بااصول اور نیک بزرگ تھے۔ ان کا آدھا خاندان سکھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ خود مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے سکھ عزیزوں سے ان کے تعلقات اس قدر اچھے تھے کہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ متحدہ پنجاب میں اس خاندان کے باہمی سلوک، محبت اور رواداری کی مثال دی جاتی تھی۔ دن کا وقت کچہری میں گزر جاتا تھا، شام کو احباب سے ملنے نکل پڑتا تھا۔ کچھ وقت کلب میں ٹینس اور برج کھیلنے میں کٹ جاتا تھا۔ کچھ شامیں پنڈت تربھون ناتھ ایڈوکیٹ کے ہاں گزرتی تھیں۔ بہت ہی ملنسار، مخلص اور مہمان نواز تھے۔ شام کو ان کے یہاں اچھی خاصی رونق ہو جاتی تھی۔ پنڈت جی نہایت ہی کامیاب وکیل تھے، بزلہ سنجی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ایک روز میں ان کے یہاں موجود تھا کہ ملک آسانند آئے جو ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے۔ ابھی وہ بیٹھ ہی رہے تھے کہ بھگوان داس چودھری آئے جن کی ایک آنکھ میں نقص تھا۔ ان کے فوراً ہی بعد ایک بینک کے مینیجر تشریف لائے اور جن کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ پنڈت جی کے ایک دوست جس نے ان تینوں حضرات کو پہلی بار دیکھا تھا، پنڈت جی سے آہستہ سے پوچھا کہ پنڈت جی گستاخی معاف، یہ آپ کا دولت خانہ ہے یا اپاہج آشرم؟ پنڈت جی برج کے بھی بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ ان کے یہاں برج کی اچھی خاصی محفلیں جمتی تھیں۔ سردار سن سنگھ بھی لائل
پور کے ایک کامیاب وکیل و سیاستدان تھے، وہیں سے الیکشن میں سینٹرل اسمبلی کے ممبر چنے گئے تھے۔ انہیں برج کا شوق تھا، لیکن میں اچھی برج نہیں کھیلتا تھا۔ اپنی رائے کو سب سے فاضل سمجھتے تھے اور کسی حد تک دھن کے بھی پکے تھے۔ ایک بار میری عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ملزم ایک سفید ریش بزرگ تھے، جس پر الزام تھا کہ وہ طوائف کے پاس گانا سننے گئے اور انہیں چاندی کا پاندان اٹھا لائے۔ سردار بین سنگھ ملزم کی طرف سے پیروی کر رہے تھے، ہر گواہ پر بڑی لمبی اجرا کرتے تھے تاکہ ان سے ملزم کے حق میں کچھ اگلوا سکیں۔ جب باقی سب گواہوں کا بیان ہو چکا تو طوائف کے بیان کی باری آئی۔ اس پر بھی سردار صاحب نے بڑی لمبی اجرا کی اور پوچھتے یہ سوال بھی پوچھا کہ اس کی آمدنی کتنی ہے۔ سردار صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ اگر کم آمدنی ہے تو اس کے لیے چاندی کا پاندان بنوانا ہی ناممکن رہا ہوگا۔ لوگ عام طور پر انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی آمدنی کم بتاتے ہیں، چنانچہ اس طوائف نے کہا کہ صاحب آمدنی آج کل کہاں رہ گئی ہے۔ اس پر سردار صاحب نے ہی سوال کیا کہ اگر واقعی آمدنی قلیل ہے تو یہ چاندی کا پاندان کیسے بنوایا۔ اس پر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ سردار صاحب نے محسوس کیا کہ انہوں نے طوائف کو زج کر دیا ہے، چنانچہ زور سے کہنے لگے بتاتی کیوں نہیں ہو یہ پاندان کیسے بنوایا، اور پھر کچھ دیر خاموش رہی۔ اس پر سردار صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ طوائف سے میرے اس سوال کا جواب طلب کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ سوال کا جواب تو دینا ہوگا۔ اس پر طوائف نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ حضور ہم طوائفوں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ہم ایسی باتیں راز میں رکھا کرتے ہیں، لیکن اگر قانون مجھے جواب دینے پر مجبور کرتا ہے تو سن لیجئے، یہ پاندان مجھے سردار سن سنگھ جی نے انہی کے ایام میں بنوا کر تحفے کے طور پر دیا تھا جب یہ میرے یہاں اکثر شباشی فرمایا کرتے تھے۔ سردار سن سنگھ پر ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، بیچارے سفید ریش عزت دار بزرگ تھے۔ بھری عدالت میں اس کے انکشاف پر زوردار قہقہ لگا۔ میں نے بات آئی گئی کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ کئی اور وکیل وہاں موجود تھے، شام تک یہ بات ہر جگہ پھیل گئی اور سردار صاحب کو تختہ مشق بننا پڑا۔ عدالت سے متعلق مجھے لائل پور کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میرے پاس ایک ملزم کا کیس آیا جس پر بیلوں کی چوری کا الزام تھا۔ جب مقدمہ پیش ہوا تو تھانے دار متعلقہ نے مجھ سے تخلیے میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں بھی ناتجربہ کار تھا، میں نے سوچا کوئی بہت ضروری بات ہوگی، چنانچہ میں ریٹائرنگ روم گیا اور تھانے دار سے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ ملزم ایک نہایت شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، صحبت بد میں آ کر اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنے جرم کا اقبال کرتا ہے، اس پر رحم کیا جائے اور جیل جانے کے بجائے اسے ایک متعینہ عرصے کے لیے نیک چلنے کی ضمانت لے لی جائے۔ اگر اسے جیل بھیج دیا گیا تو اس کا عادی مجرموں سے میل جول ہوگا اور اس کے سدھرنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ میں نے بھی یہی محسوس کیا کہ ملزم کو سدھرنے کا موقع دیا جائے اور قید کی جگہ نیک چلنے کی ضمانت لے لی جائے۔ چنانچہ جب ملزم نے اقبال جرم کیا تو میں نے 6 ماہ کے لیے اسے نیک چلنے کی ضمانت طلب کر لی اور قید کی سزا نہیں دی۔ اگلے ہی دن کام سے جلد فارغ ہو کر یوں ہی افسران ضلع سے ملنے نکل پڑا۔ سب سے پہلے ڈی ایس پی کے پاس گیا، ان کا نام تو اب مجھے یاد نہیں، البتہ مسلمان تھے، ہنائی داڑھی تھی، بڑے شریف اور ایماندار تھے مگر سخت مزاج تھے۔ ابھی میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ انہوں نے ایک درخواست سرکا کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ درخواست اسی تھانے دار کی طرف سے تھی اور میں اس نے لکھا تھا کہ اس نے بڑی محنت اور جافشانی سے اس مقدمے کی تفتیش کی تھی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے ایسے خاندان کے فرد کو گرفتار کیا تھا جس سے پولیس ہمیشہ خائف رہتی تھی، اور مجسٹریٹ صاحب نے اسے جیل بھیجنے کے بجائے ایک نیک چلنے کی ضمانت پر رہا کر دیا۔ اب اس علاقے میں تھانے دار کے طور پر رہنا شدید ذاتی خطرے کا باعث ہوگا، اس لیے آپ اسے وہاں سے کسی اور تھانے میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ درخواست دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن آغا صاحب کو سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے اس تھانے دار کے کنبے پر تو ایسا کیا کیا تھا۔ آغا صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ بیدی صاحب ابھی آپ نئے آئے ہیں، پولیس والوں کا اعتبار تو ان کے والدین بھی نہیں کرتے۔ ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ وہیں تھانے دار سامنے برآمدے میں سے گزرا۔ آغا صاحب نے دیکھ لیا اور چپراسی سے اسے بلوایا۔ آتے ہی اس نے مجھے دیکھا، اپنی درخواست سامنے پڑی دیکھی اور آغا صاحب کے بدلے ہوئے تیور بھی دیکھ لیے۔ لرزہ براندام ہو گیا۔ آغا صاحب نے بہت برا بھلا کہا مگر خاموش کھڑا رہا۔ آغا صاحب نے وہیں اس کی پیٹی اتروائی اور لائن سپرد کر دیا۔
اگلے روز پھر میرے پاس آیا، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لایا۔ سب میرے قدموں پر گر پڑے اور رونے لگے۔ میں اب کیا کرتا؟ تھانے دار کافی سخت تھا، لیکن آغا صاحب اس کی بحالی کی سفارش کی۔ آغا صاحب نے اسے بحال کر دیا، مگر جب بھی مجھ سے ملتے تھے کہتے تھے کہ خدا را پولیس والوں پر بھول کر بھی اعتبار نہ کیجیے۔